کبھی سوچا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم آخری بار اپنی آنکھیں بند کریں گے اور پھر کبھی نہیں کھولیں گے؟ وہ لمحہ جب اپنے پیاروں کی آوازیں تو سنائی دے رہی ہوں گی لیکن ہم انہیں کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لمحے ہمارا جسم تو یہیں رہ جائے گا لیکن ہماری روح ایک لمبے نامعلوم سفر پر نکل جائے گی۔ آئیں آج اس سفر کے پہلے دن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پل کے لیے آئیں اس سوال پر غور کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے جمع کیا، ہماری دولت، ہمارے رشتے، ہماری ساری کامیابیاں، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ تو پھر آخر ایسی کون سی چیز ہے جو واقعی ہمارے ساتھ جائے گی؟ یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ منزل ہے جہاں ہر مسافر نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ موت اصل میں خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے۔ روایات کے مطابق جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو روح کو جسم سے نکلنے کا عمل پیروں سے شروع ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ اوپر کی طرف سفر کرتی ہے اور جب روح گلے تک پہنچتی ہے تو سارے کے سارے احساس وہیں آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقلی کا ایک بہت ہی گہرا لمحہ ہے۔ اور جب انسان سخت پیاس اور تکلیف میں ہوتا ہے تو شیطان اپنی آخری کوشش کرتا ہے۔ وہ پانی کا پیالہ پیش کر کے کہتا ہے کہ بس اپنے رب کا انکار کر دو۔ اس وقت انسان کی پوری زندگی کا ایمان ہی اس کی ڈھال بنتا ہے اس آخری دھوکے سے بچنے کے لیے۔ اور اس لمحے میں دو بالکل مختلف تجربات ہوتے ہیں۔ ایک مومن کی روح وہ جسم سے اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے برتن سے پانی بہہ جاتا ہے، بالکل سکون سے۔ لیکن اس کے برعکس جو غافل اور نافرمان شخص ہے، اس کی روح کو اس طرح زبردستی کھینچا جاتا ہے جیسے گیلی اون میں پھنسی ہوئی کوئی کانٹے دار ٹہنی کھینچی جائے جو اپنے ساتھ سب کچھ چیر کر نکال لائے۔ مومن کی روح کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آئے پاک روح، اپنے رب کی رحمت کی طرف چل۔ پھر اس روح کو جنت سے لائے گئے خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے اور ہر آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس غافل روح کو فرشتے ایک بدبودار تات میں لپیٹتے ہیں۔ جب وہ اسے لے کر اوپر جاتے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو، جو سب سے نچلی زمین میں اعمال نامہ بد ہے۔ پھر اس کی روح کو ذلت کے ساتھ واپس زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ روح کو واپس زمین پر لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کا اپنے بے جان جسم سے ایک عجیب سا تعلق قائم رہتا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھتی ہے، غسل، کفن اور اپنے عزیزوں کے چہرے جو اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ وہ ان کے غم کو محسوس کرتی ہے، لیکن اب وہ اس دنیا کا حصہ نہیں، صرف ایک تماشائی ہے۔ پھر جب لوگ دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہو جاتی ہے اور پھر ایک مکمل خاموشی چھا جاتی ہے۔ دنیا سے آخری رابطہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ گرم بستر کی جگہ اب ٹھنڈی، تنگ اور تاریک قبر ہے۔ اسی تنہائی میں دو ہیبت ناک فرشتے منکر اور نکیر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آوازیں طوفان کی طرح گرجتی ہیں۔ یہ قبر کے امتحان کا آغاز ہے، اعمال کے حساب کا سب سے پہلا مرحلہ۔ سب سے پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب زبان سے نہیں بلکہ پوری زندگی کے اعمال اور یقین سے دیا جائے گا۔ پھر دوسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہمارا دین صرف نام کا تھا یا ہم نے واقعی اس کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزاری؟ اور آخر میں تیسرا سوال، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ کیا ہم نے صرف ان کا نام سنا یا ان کی تعلیمات اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ دیکھیں، جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، اسلام کی پیروی کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ تو بڑے اطمینان سے جواب دے گا۔ لیکن جس نے اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی، وہ گھبرا کر صرف اتنا کہہ پائے گا، ہائے میں نہیں جانتا۔ اس وقت اس کے لیے جواب دینا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ سوال و جواب میں کامیابی کے بعد ایک خوبصورت شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ جب مومن پوچھتا ہے تم کون ہو تو وہ جواب دیتا ہے، میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ اللہ کے لیے بہائے گئے آنسو، راتوں کی عبادتیں، سب اس کے ہمدرد بن کر سامنے آتے ہیں۔ وہ تنہائی ختم ہو جاتی ہے۔ کامیاب مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے
جس سے اس کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہ اس کے لیے قیامت تک آرام کی جگہ بن جاتی ہے۔ لیکن جو شخص امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے اس کے پاس ایک بدصورت اور خوفناک وجود آتا ہے۔ جب وہ پوچھتا ہے تم کون ہو تو جواب ملتا ہے میں تمہارے برے اعمال ہوں، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں۔ اس کے اپنے اعمال ہی اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے اس کی گرمی اور بدبو اس تک پہنچتی ہے۔ یہ عذاب قیامت کے دن تک جاری رہتا ہے اور وہ پکارتا ہے اے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ قبر صرف مٹی کا گڈھا نہیں ہے، یہ ایک الگ ہی دنیا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک انتظار گاہ ہے، ایک پل ہے۔ ہر روح قیامت تک اسی مرحلے سے گزرتی ہے، یا تو آرام میں یا عذاب میں۔ یہ سب جان لینے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی اس آنے والے سفر کی تیاری ہے یا ہم اب بھی غفلت میں ہی ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر قبر والے کو دنیا میں واپس آنے کا موقع ملے تو اس کی سب سے بڑی خواہش صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہوگی، کیونکہ وہاں جا کر اسے ایک ایک نیکی کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے جس کی ہم شاید اس دنیا میں پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہماری اصلی منزل آخرت ہے۔ چلیں اس عارضی، اس چند روزہ زندگی میں اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔